لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل ہم عمرے کا طریقہ سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں یوں تو طواف میں کافی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، البتہ افضل دعا درود شریف ہے کہ درود شریف پڑھتا رہے، لیکن بعض دعائیں بھی منقول ہیں، وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے قبل مرد اضطباع کر لیں، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے. استبائی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی بائیں یعنی لیفٹ طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود اب آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے. اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجیے. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ نیت ہے، اس میں دعا بھی شامل ہے. تو یہ نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ طواف میں یہ شرط نہیں ہے کہ عمرے کے طواف کی نیت کرے یا فلاں طواف کی نیت کرے، بلکہ جس طواف کا وہ وقت ہوتا ہے نا وہی طواف مانا جاتا ہے. تو اب عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے عمرے کی نیت سے، تو اب یہ طواف جو ہے اس میں مطلقاً طواف کی نیت کی جب بھی یہ عمرے ہی کا طواف شمار ہوگا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. آمین. نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے ہو جائے گا. آپ حجر اسود کی عین سیدھ میں آ چکے. اس کی علامت یہ کہ دور ستون میں جو سبز لائٹ لگی ہے وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے.
اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اس طرح ہے نا، کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں. اور اب پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ یوں کعبے کی طرف اشارہ کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے. یہ بھی استلام ہے. اب جس کو موقع ہے اور بھیڑ نہیں ہے تو وہ یوں بھی کرے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بجائے وہ کعبہ شریف یعنی حجر اسود کے پاس جا کر وہ اسی طرح دونوں ہاتھ وہاں وہ چاندی کا جو خول ہے وہاں رکھے، اس طرح دعا پڑھے یہی جو میں نے پڑھی، اور منہ یہ ہونٹ جو ہے وہیں حجر اسود شریف پر رکھ دے اور آواز پیدا نہ ہو اس طرح اس کو چوم لے. یہ سنت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. تو اب موقع نہ ملے تو وہ طریقہ جو پہلے میں نے عرض کیا، چھڑی چھو کر بھی چوم سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن اب وہاں چھڑی آپ کو اس طرح کرنے بھی نہیں دیں گے اور کرنے کا مشورہ بھی نہیں دوں گا بھیڑ میں، کہ ہو سکتا ہے کسی کے آنکھوں میں لگ جائے. تو وہ سہل طریقہ ہی ہے. تو بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بھیڑ میں گھسیں گے تو ظاہر ہے خود بھی دبیں گے، کچلیں گے، دوسروں کو بھی آپ کے دھکے لگیں گے، اور یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی کا مقام ہے. اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ قصداً جان بوجھ کر لوگوں کو ایذا دی جائے. تو بہرحال اس طرح جب آپ نے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ چوم لیا اپنے. اب چومنے کے بعد تھوڑا پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سر رکھیے، معمولی سا، کہ حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے. اب مرد کو 3 پھیروں میں اجتباء کرنا ہے، کھلے کندھے کے ساتھ وہ اپنی مٹھیاں بند کر کے کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تھوڑا تیز تیز چلنا ہے. لیکن عموماً رمل کرنا یہ شاید لاکھوں میں کسی کو صحیح آتا ہو. میرا یہ اپنا ہندیہ ہے، میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں پھدک پھدک کر چل رہا ہوتا ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے اسٹائل پہ چلتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو دنیاوی مثال دوں، اصل وہ رمل جو سنت ہوا ہے، سنت ہے یہ اس کی یعنی کہ شروع کہ وہ کیسے ہوا کہ وہ کفار پر اس وقت رعب ڈالا گیا تھا کہ مسلمان اس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح چلے تھے. تو وہ ادا باقی رہ گئی ہے، رکھی گئی ہے کہ حج کی سارے مناسک جو ہیں وہ اس میں اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں. تو اس وقت رعب ڈالنے کے لیے وہ اس طرح وہ چلے تھے، جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر رعب ڈالنے کے لیے چلتا ہے. حالانکہ یہ چال اچھی نہیں ہے ویسے، اکڑنے والی چال. اب یہ یہاں ہمارے لیے سنت ہے، یعنی جس طواف کے بعد سعی ہو نا اس میں رمل کرنا سنت ہوتا ہے. تو یہ رمل کا طریقہ میں آپ کو نیچے اتر کے دکھاتا ہوں. اس میں سیدھا کندھا بھی کھولنا ہے نا.
یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ. یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استبا کہتے ہیں. اور یہ اس طواف میں، عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں، اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے. اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا. 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے. نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ تو میں دکھاؤں گا بھی نہیں کہ اتنا اسپیشلی ہے. بعض نے اکثر بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح، یعنی کہ میں یہ کہ کسی کو تڑی دینی ہو عام ہمارے الفاظ میں، تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے ہیں، یوں کر کے تڑی دیتے ہیں نا. تو یہ اس وقت کافروں پر روب ڈالا گیا تھا، اس ادا کو باقی رکھا گیا. تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے یہ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے، اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں. مدینہ تو اب میں یہ طریقہ آپ کو رفیق الحرمین میں سے پڑھتا ہوں، ضرورتاً اس کی کچھ وضاحت بھی کروں گا. نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے ہو جائے گا. آپ حجر اسود کی عین سیدھ میں آ چکے. اس کی علامت یہ ہے کہ دور ستون میں جو سبز لائٹ لگی ہے وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسا دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو. 3 بار ایسا ہی کیجئے. سبحان اللہ. جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ لگ رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ یعنی مبارک ہونٹ لگے ہیں. مچل جائیے، تڑپ اٹھیے اور ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر اسود پر لبہائے مبارکہ رکھ کر روتے رہے. پھر التفات فرمایا یعنی توجہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا اے عمر، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگیں کہ یہ قوت کا مظاہرہ کی نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے. ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں نہ خود دمیں کچھ لیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے. یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے. یہی کیا کم ہے
کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسا دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اب اللہم ایمانا بک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے، سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے چلیں، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے، شانے یعنی کندھے ہلاتے چلیں، جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو اتنی دیر رمل ترک کر دیجئے، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، اب آپ میں مشغول رہیے۔ پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجیے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیں کہ کپڑا یا جسم پشتہ دیوار سے لگے۔ پشتہ دیوار یہ اس کو کہتے ہیں جیسے کسی دیوار کی مضبوطی کے لیے باہر مٹی کا ڈھیر سا بنایا جاتا ہے، اس کو پشتہ دیوار بولتے ہیں۔ اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے طواف میں خانہ کعبہ سے دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں درود شریف پڑھ کر پہلے چکر کی دعا پڑھی جاتی ہے، یہ رفیق الحرمین سے دیکھ کر چاہیں تو پڑھ لیں یا درود پاک پڑھتے رہیں۔ اگر دعا پڑھتے ہیں رکن یمانی تک پہنچنے تک یہ دعا پوری کر لیجئے۔ اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں، صرف بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ موقع ملے تو رکن یمانی کو بوسا بھی دیجئے۔ اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں سے اشارہ کر کے چومنا نہیں۔ رکن یمانی پر آج کل لوگ کافی خوشبو لگا دیتے ہیں، لہذا احرام والے چھونے اور چومنے میں احتیاط فرمائیں۔ اب آپ کعبہ مشرفہ کے تینوں کونوں کا طواف پورا کر کے چوتھے کونے رکن اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے، یا سب کی نیت سے اور مجھ گناہگار سگے مدینہ عفی عنہ کی بھی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ نیز یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے لیجئے اب آپ حجر اسود کے قریب آپ پہنچے، یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہوا۔ لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی دور سے ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں۔ آپ حسب سابق یعنی پہلے کی طرح روبہ قبلہ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کی ضرورت نہیں کہ وہ تو شروع میں ہو چکی۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔
یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسا دیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف طرف منہ کر کے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف سرکیے۔ جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے، اور درود شریف پڑھ کر دوسرے چکر کی دعا پڑھیے۔ رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر حجر اسود کی طرف بڑھیے، درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ کہہ لیجئے، آپ حجر اسود کی طرف پھر آپ پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، اور پہلے کی طرح تیسرا چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر تیسرے چکر کی دعا پڑھیے۔ اے لیجئے، آپ پھر حجر اسود کے قریب آپ پہنچے، آپ کا تیسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔ پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، اور پہلے ہی کی طرح چوتھا چکر شروع کیجئے۔ اب رمل نہ کیجئے کہ رمل صرف 3 ابتدائی پھیروں میں کرنا تھا۔ اب آپ کو حسب معمول درمیانہ چال کے ساتھ بقیہ پھیرے مکمل کرنے ہیں۔ اب 7 پھیرے مکمل ہو گئے تو 8ویں بار پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں اس میں پھیرے 7 اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ اب سیدھا کندھا ڈھانپ لیجئے۔ اور مقام ابراہیم پر آ کر پارہ اول سورۃ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ پڑھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد سورت پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ استباعت یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا تو بعد میں یہ 2 رکعتیں پڑھیے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازم ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کر کے دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کر دوں گا، محتاجی اس سے نکال لوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ جب بھی دعا پڑھیں گا والآخر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورغدا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی محمد. خلیل کے 4 حروف کی نسبت سے مقام ابراہیم پر نماز کے 4 مدنی پھول. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا. نمبر 2، اکثر لوگ بھیڑ بھاڑ میں گرتے پڑتے بھی زبردستی مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں. بعض حضرات مستورات کو نماز پڑھانے کے لیے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر راستہ گھیر لیتے ہیں. نمبر 3، مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم کے اندر کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو. نمبر 4، سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی. یعنی طواف کے بعد یہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت سے ایسے حاجی ہوتے ہیں کہ وہ طواف پر طواف کیے جاتے ہیں غالباً، اور بعد میں پھر یہ واجب الطواف اکٹھی ادا کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرتے ہیں. اب طواف نفلی کیا اور اس میں یہ سنتیں چھوڑتے چلے گئے. بعض اوقات تو بس یہ گنتیاں شو کرنی ہوتی ہیں، وہ بتاتے رہتے میں نے اتنے طواف کیے، میں نے اتنے طواف کیے. اب اللہ جانے کہ اخلاص کا کیا بنے گا. تو خشوع اور خضوع کے ساتھ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے صرف بھلے ایک طواف کرے، نہ کرے سنت کے مطابق، اور مطلب یہ کہ خالی اس کی گنتیاں بڑھائے جانا اور سب کو دکھاتے چلے جانا اور سنتیں چھوڑتے چلے جانا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے. ملتزم سے لپٹ جائیے. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں. اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں. ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں، کبھی سیدھا، یہ رخسار گال کو بولتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں رخسار. اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے، یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے. خوب آنسو بہائیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے پاک پروردگار عز و جل سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ مقام قبول ہے. یہاں کی ایک دعا یہ ہے: یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. حدیث میں فرمایا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں
ایک اور بھی طویل دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہے، ہو سکے تو یہ بھی پڑھ لیجئے اول آخر درود و سلام کے ساتھ۔ ایک طواف کا اہم مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں جس کے بعد سعی ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہو، مثلا طواف نفل یا طواف زیارہ، جبکہ حج کی سعی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ اب زمزم پر آئیے۔ باب الکعبہ، کعبے کے سونے کے دروازے کے سامنے والی سیدھ میں دور رکھے ہوئے آب زمزم شریف کے کولروں پر تشریف لائیے، اور یاد رہے مسجد میں آب زمزم پیتے وقت اعتکاف کی نیت موجود ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رو کھڑے کھڑے 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کیجئے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ باقی پانی جسم پر ڈالیے، منہ، سر اور بدن پر اس سے مسح کر لیجئے، مگر یہ احتیاط رکھیے کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ پیتے وقت دعا کیجئے کہ قبول ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ یعنی آب زمزم بابرکت ہے، اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا۔ نمبر 2، زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا